اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ تشریف لائے، عزت افزائی کی، اس میں میں تہ دل سے آپ کو مشکور ہوں کہ مجھ ناچیز کو آپ نے عزت دی اور اپنا قیمتی ٹائم نکال کے میری بات سننے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ آج میں جن حوالوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے ذرا میں اپنا بھی تعارف کرا دوں، پھر اپنی تنظیم کا، پھر اس کے بعد مقاصد کی طرف آتے ہیں۔ بیشتر دوست جو سینئر ہیں وہ تو مجھے جانتے ہوں گے، کیونکہ میں 81 پلس میں ہوں، تو نوجوانوں سے شاید اتنا میرا انٹریکشن نہیں ہے۔ میں قائد اعظم کے دست راست خان عبد القیوم خان، فاتح ریفرنڈم، پہلے چیف منسٹر پاکستان کے صوبے سرحد کے، ان کی مسلم لیگ کا، ان کے انتقال کے بعد پورے پاکستان مسلم لیگ کا پریزیڈنٹ رہا، اور پھر ضیاء الحق کے زمانے میں پیر صاحب پگارا کے لوگ جب ان کو چھوڑ کر کے مجلس شورا میں چلے گئے، میری پارٹی کا کوئی آدمی مجلس شورا میں نہیں گیا، یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ اس وقت انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہم پارٹی ایک کر لیں تو اسٹرینتھ ہماری بڑھ جائے گی، ہمیں بڑا نقصان پہنچا ہے۔ تو میں خود چونکہ ڈیموکریٹک ذہن کا آدمی ہوں، تو میں نے فوراً لبیک کہا۔ میں نے کہا ہمیشہ مسلم لیگیں ٹوٹتی رہی ہیں صدارت کے لیے، یہ پہلی دفعہ ہوگا ہسٹری میں کہ مسلم لیگ ایک ہو رہی ہے صدارت چھوڑ کے۔ تو اس طرح ہماری مسلم لیگ ایک ہوئی، میں مسلم لیگ کا چیف آرگنائزر الیکٹ ہوا، پیر صاحب پگارا پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے، نواز شریف صاحب ہمارے صوبے کے صدر تھے، ایس ایم ظفر صاحب جو ایوب خان کے کیبنٹ میں لا منسٹر تھے، مرحوم، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ہمارے دوست، وہ میرے سیکرٹری جنرل تھے، محمد خان جنوبی جو پرائم منسٹر بنے وہ میری ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے۔ پھر میں کراچی سے منور حسن، مرحوم، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، جماعت اسلامی کے بڑی قداور شخصیتوں میں ان کا شمار تھا، اور جس حلقے سے میں الیکشن لڑ رہا تھا ان کے مقابلے پہ، وہاں انہوں نے ہائیسٹ ووٹ لیے تھے 1,20,000۔ تو لوگوں کا خیال یہ تھا کہ میری ضمانت ضبط ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العزت جسے چاہے عزت دے، میرا اس پہ ایمان ہے، اور میں الیکشن جیت گیا، تو MNA بھی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو گورنمنٹ جتنے سال بھی چلی، اس کے اندر میرا یہ مقام رہا کہ جس کو چاہا سینیٹر بنایا، جس کو چاہا ٹکٹ دیا، جس کو چاہا جو مانگا مل گیا۔ اس کے بعد میں اب سیاست میں اتنا ایکٹیو نہیں، میں نے ایک اپنی برادری، راجپوت برادری کی ایک تنظیم بنائی جس کا نام آریہ ہے۔ آریہ ARIA مینس آل راجپوت انٹرنیشنل ایسوسیشن۔ چونکہ راجپوت جو ہیں وہ آرین نسل سے ہیں، اس لیے میں نے اس کا نام آریہ تجویز کیا۔ یہ واحد جماعت ہے پاکستان کی جو ACCP میں رجسٹرڈ ہے، کوئی اور سماجی تنظیم کسی برادری کی، کسی کی ACCP میں رجسٹرڈ نہیں ہے، ہم ACCP میں رجسٹرڈ ہیں، اور ہمارا اپنا لوگو ہے، ہمارا اپنا جھنڈا ہے، ہمارا کلچر ڈے ہے، ہمارے سیکریٹریٹ ہیں۔ ہماری تنظیم دنیا کے تقریباً 54 ملکوں کے اندر ہے، اور پاکستان میں بھی ہر جگہ ہم فعال ہیں۔ 5 اپریل جو ہے وہ ہم نے مل جل کے فیصلہ کیا تھا کہ یہ ہمارا کلچر ڈے ہوگا، جس دن ہم سب متحد ہو کے پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، اور اپنی قوم، برادری اور پاکستانیوں کی بہتری کے لیے نمایاں کام کیا کریں گے۔ تو ہر سال ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس سال بھی ہم سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس دفعہ تھیم ذرا مختلف ہے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ اس دفعہ ایک مرکزی فنکشن میرا یہاں ہو رہا ہے، آپ کے یہاں فیصل آباد میں۔ میں یہاں کمیٹڈ تھا، اس لیے میں کراچی نہیں جا سکوں گا۔ کراچی میں ہسٹری میں پہلی مرتبہ
قائد اعظم کا مزار کھولا جا رہا ہے راجپوت برادری کے لیے، پہلی مرتبہ. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے ان کو یہ بتایا کہ قائد اعظم راجپوت تھے، ان کی گود لوہانہ تھی، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے کلچر ڈے پہ جائیں اور ان کے مزار پہ فاتحہ پڑھیں اور گل پاشی کریں. تو اس دفعہ کراچی میں بھی بڑا فنکشن ہو رہا ہے، ریلیاں نکل رہی ہیں اور وہاں پہ لوگ آئیں گے. اس تنظیم کی بنانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے، کیونکہ میں تحریک پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کام کیا، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ راجپوت برادری بشمول دوسروں کے سبھی نے قربانیاں دیں، لیکن برادری کی قربانیاں بہت ہیں. مثلا قائد اعظم خود راجپوت تھے. پھر قیام پاکستان سے لے کے استحکام پاکستان تک اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہمارا کردار بڑا نمایاں نظر آتا ہے. مثلا اس ملک کے ایٹمی پروگرام کے خالق ڈاکٹر عبدالقدیر، وہ بھی راجپوت تھے، ان کی گود خانزادہ تھی. انہوں نے پاکستان کو ایٹمی پروگرام دے کر کے محفوظ بنایا. پھر اگر آپ آگے چلیں تو دیکھیں کہ پاکستان کے استحکام کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے جو قربانیاں دی مسلح افواج نے، اس میں 11 میں سے 9 نشان حیدر راجپوت ہیں. تو یہ بھی ایک بات جو ہے سامنے آتی ہے. پھر ایک اور اعزاز حاصل ہے ہمیں، جو شاید اور کسی کو ہو یا نہ ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن میں آج آپ کے سامنے جہاں یہ انکشافات کر رہا ہوں قائد اعظم کے بارے میں اور ڈاکٹر عبدالقدیر کے بارے میں، ایک انکشاف یہ بھی کروں گا کہ ہمارے راجا نے سن 6 ہجری میں ہجرت کے 6 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد انہوں نے ایک مسجد بنائی ہندوستان میں. پہلی دنیا اسلام کی مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے بنائی. دوسری مسجد راجپوتوں نے بنائی ہندوستان میں، کیرالہ میں. جب میں نے یہ بتایا اور ان کا نام بتایا کہ چیرامل پورنمل ان کا نام تھا اور سن 6 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور کس طرح ہوئے وہ بڑی لمبی سٹوری، اس میں آپ کا وقت ضائع ہوگا، لیکن میں نے ثابت کیا. تو ہر طرف سے شور مچا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو غلط ہے، یہ وہ. پھر میں نے یہاں کیرالہ کی تنظیم میں، آپ کے فیصل آباد میں مائیگریٹڈ کیرالہ کے راجپوتوں کی تنظیم آپ کے یہاں ہے، میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا. انہوں نے انڈیا سے مجھے اس مسجد کی تصویر منگا کے دی اور وہ حدیث کوٹ کی، ایک حدیث بھی ہے اس کے حوالے سے. پھر میں گیا عمان، تو وہاں صحابی الہندی کے نام سے ایک مزار ہے، کیونکہ یہ جو صحابی تھے جب واپس آنے لگے تو ان کا وصال ہو گیا راستے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام ان کے ساتھ کیا تھا، ان کو انہوں نے خط دے کے ہندوستان بھیجا، پھر مسجد بنائی گئی. تو یہ اعزازات اور یہ چیزیں جو ہیں، اس نے مجھے اس طرح راغب کیا کہ مجھے لوگوں کو بتانا چاہیے اور آگے لانا چاہیے. تو ہم پاکستان بنانے والے بھی ہیں، پاکستان بچانے والوں میں بھی ہیں. اب اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی، اس میں بھی میں ایک اہم بات آج آپ سے کرنے لگا ہوں. دیکھیے، یہ وطن عزیز ہے تو سب کچھ ہے. ہماری آپس کی ناراضگیاں، لڑائیاں، ہم کہیں فرقوں میں تقسیم ہیں، کہیں ہم صوبائیت میں تقسیم ہیں، اور اس سے ہمیں بڑا نقصان بھی پہنچ رہا ہے. یہ 2 اژدہے ہیں، میں کہتا ہوں، جو پاکستان کو نگلنا چاہ رہے ہیں. ان سے ہم کو بچنا ہے، ہم کو آپس میں اتحاد اور محبت سے رہنا ہے. تو اس وقت جو پاکستان کی مجموعی صورتحال ہے، اس میں ہمیں بہت سے خطرات لاحق ہیں. اس میں ایک خطرہ وہ ہے جس کو میں نے محسوس کیا، اور آج میں یہ اعلان کرنے لگا ہوں کہ اس سال کا 5 اپریل، ہر سال ہم کیک ضرور کاٹتے ہیں، مگر اس دفعہ میں نے جو ڈائریکٹیو ایشو کیا ہے سیکریٹریٹ سے، اس میں کہا ہے کہ آپ کیک کاٹیں یا نہ کاٹیں، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ ضرور عمل کریں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپ واٹر ہارویسٹنگ پہ کام کریں اور پلانٹیشن پہ کام کریں. شاید عام لوگوں کو اس کا اندازہ نہ ہو، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ خدا نخواستہ
تیسری جنگ عظیم جب بھی ہوگی وہ پانی کے اوپر ہوگی، جو پانی کی صورتحال ہے، اور ہم بے ہوش ہیں۔ ہمارے پانی جو 5600 مکعب فٹ پر ہیڈ تھی وہ 1000 سے بھی کم ہے پر ہیڈ، اور ہمیں ہوش نہیں ہے۔ ہم پانی کے پائپ سے گاڑی دھوتے ہیں، ہم پانی کے پائپ سے فرش دھوتے ہیں اور نلکا کھول کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پانی کا ضیاع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وضو کرنے میں بھی پانی کے احتیاط کا کہا ہے۔ اس سے سمجھ جائیں کہ ان کی نظر کیا تھی، ان کو معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے پہلے آپ کو وضو کے حوالے سے کہا، تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی اہم بات ہے جب انہوں نے کہا ہے تو، لیکن ہم بھولے ہوئے ہیں۔ پانی کی شارٹیج بے انتہا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر اس پہ توجہ نہ دی گئی تو ہم خشک سالی کی طرف چلے جائیں گے، اور وہ بڑا برا وقت ہوتا ہے۔ جن ملکوں نے یہ دیکھا ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ وقت آیا کہ انسان نے انسان کا گوشت کھانا شروع کر دیا۔ خشک سالی اتنی خطرناک چیز ہے۔ تو میں اپنی تمام برادری کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اور پوری قوم کو، سب کو، کیونکہ برادری کوئی بھی ہو، سب میرے سر کے تاج ہیں، سب میرے بھائی ہیں، سب میری قوم ہے، سب پاکستانی ہیں، اور پاکستان سب کا ہے۔ لیکن میری کمانڈ چونکہ اپنی برادری پہ ہے، اس لیے میں ڈائریکٹو انہیں دے سکتا ہوں، باقیوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کر سکتا ہوں کہ بھائی آپ بھی اس پہ توجہ دو، اپنی برادریوں کو کہو، اپنے رشتہ داروں کو کہو، اپنے ملک کے لوگوں کو کہو کہ پانی کا ضیاع کرنا چھوڑ دیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جنگلات کی کٹائی، اس کی سزا سخت کرنی پڑے گی حکومت کو۔ اس نے ہمیں تباہ کر دیا۔ ہمارا جتنا موسمیاتی تبدیلی ہے اس کی بنیادی وجہ ہے، ایک تو آکسیجن کی شارٹیج ہو رہی ہے، پولوشن بڑھ رہا ہے کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے اور درخت کم ہو رہے ہیں۔ جب دنیا شروع ہوئی تو 3 حصہ جنگل تھا اور 1 حصہ خالی تھا، تو آدمیوں کی عمر 900 سال 800 سال ہوتی تھی۔ آج جو آپ نے جنگلوں کا حال کیا ہے، جو گرینری کا حال کیا ہے، تو آپ کی عمر 60 سال پہ رہ گئی ہے، اور یہی حال رہا تو پتہ نہیں 40 اور 30 پہ آ جائیں گے۔ یہ خطرناک بات ہے۔ تو پانی کے لیے، بچت کے لیے، واٹر ہارویسٹنگ کے لیے، بارش کے پانی کو بچانے کے لیے، استعمال کے پانی کی حفاظت کرنے کے لیے آگاہی دینا حکومت کا بھی کام ہے، میرا آپ کا بھی کام ہے۔ ٹی وی کا ایک چینل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہنگامی صورتحال ہے جو صرف یہی بات کرتی رہے ٹی وی کے اوپر۔ سوشل میڈیا کے اوپر آپ لوگوں کو، اپنے بچوں کو لگانا چاہیے کہ اس پہ لگ جاؤ، ملک کو بچاؤ، قوم کو بچاؤ، پانی کی شارٹیج کو دور کرو۔ پلانٹیشن، اس سال ہم نے اپنے ہر آدمی کو کہا ہے کہ ہر راجپوت جو ہے 5 پلانٹ لگائے گا، لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں لگا سکتا تو منیمم 1 وہ لگائے گا، ورنہ میں اس سے ناخوش ہوں۔ اگر کسی نے 1 پلانٹ بھی نہیں لگایا تو میں اس سے خوش نہیں ہوں، مگر منیمم میں نے کہا ہے کہ 5 آپ کو میں نے جو ڈائریکٹیو دیا کہ 5 پلانٹ لگائیں۔ تو اس سال ہم 1 سے زیادہ پلانٹیشن پہ توجہ دے رہے ہیں، اور ہر جگہ، ہر شہر میں جہاں جہاں ہماری تنظیم، ہمارے لوگ ہیں، وہ اس سال پلانٹ لگائیں گے، تاکہ ملک کا ماحول جو ہے من ایسے قوم میں ایک فائدہ مند ماحول بن جائے ہمارے لیے، قوم کے لیے۔ پانی کے لیے جو شارٹیج ہے، واٹر ہارویسٹنگ، اس کے لیے 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو حکومت سے میری اپیل ہے کہ کراچی، جس کی آبادی ایسی مشروط گروتھ ہے، ابھی 3 کروڑ سے پلس ہو گئی ہے، پانی تو شارٹیج ہے، وہاں مارا ماری ہے، ٹینکر روز نکل رہے ہیں، آدمیوں کو کچل رہے ہیں۔ بھائی کیا ضرورت تھی ٹینکر کی اگر پانی نلکے سے جائے؟ تو جو پرانی لائنیں ہیں جہاں سے پانی لیکیج سیپیج ہو کے ضائع ہو رہا ہے، گورنمنٹ اس پہ پیسہ لگائے۔ میری سڑک پہ نہیں لگاتا ہے، نہ لگائے، میں کچی سڑک پہ بھی چل لوں گا، لیکن پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ان پائپ لائنوں کو چینج کریں۔ واٹر، جو سمندر ہے اتنا بڑا اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اس پہ ڈیسیلینیشن پلانٹ لگا دیں، اس سے پانی کو میٹھا کریں، اور وہ پانی شہریوں کو دیں، تاکہ پانی جو ہے سمندر کا پانی ہم استعمال کر سکیں۔ اور دنیا میں استعمال ہو رہا ہے، سعودی عرب میں ہو رہا ہے، میڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی بجٹ کا ایک حصہ آپ ادھر کر دیجئے، مت لگائیے،
کم کر دیجئے کہیں پہ ہمارے جو غیر ضروری اخراجات ہیں. آپ پانی کا انتظام کیجئے تاکہ پانی میٹھا ہو جائے سمندر کا, اور لوگ کراچی کے جو ہیں وہ ٹینکروں سے نہ کچلے جائیں, ان کو پانی پینے کا ملنے لگے نلوں کے ذریعے. پھر جگہ جگہ کنویں بنانا چاہیے, ڈیپ کر کے بھلے پانی آپ نہ نکالیں لیکن کنواں کھود کے اس پہ آپ گریول ڈال دیں اور ایسی جگہ بنائیں جہاں نشیب ہو اور پانی کا بارش کا پانی اس میں چلا جائے. تو بارش کا پانی جب اس میں جا کے جمع ہوگا تو وہ پانی ضائع نہیں ہوا, وہ واٹر لیول کو اوپر کر رہا ہے. اب آپ پنجاب میں دیکھ لیجیے جہاں پانی کی بہتات تھی وہاں پانی کا لیول کہاں چلا گیا. جہاں 100 فٹ پہ تھا وہاں اب 400 فٹ پہ ہے. اور سندھ کی تو حالت ہی خراب ہے, بلوچستان کی, پنجاب کے اندر بھی اب حالت خراب ہے. تو آپ کو بارش کا پانی بچانا ہوگا. پھر حکومت کو ہنگامی طور پر ڈیم بنانا پڑے گا. دیکھیے آپ نے سارا انحصار دریائے سندھ پہ اپنا رکھا ہوا ہے, دریائے سندھ سے کتنا آپ لے سکیں گے. آپ کو چاہیے کہ آپ ڈیم بنائیں تاکہ آپ کا پانی کا ذخیرہ زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس ہے. قدرت آپ کو پانی دے رہی ہے, آپ سمندر میں ڈال رہے ہیں, تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی. ہندوستان نے کئی 100 ڈیم بنا دیے ہیں پاکستان بننے کے بعد, اور ہمارے دریاؤں کا سارا پانی انہوں نے روک دیا ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھوک سے مر جائیں, جنگ نہ لڑنا پڑے, کیونکہ ہندو بنیام سے لڑ تو نہیں سکتا, جذبہ شہادت کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. تو یہ تو ترکیب ہے ان کے پاس کہ بھوک سے مار دیں آپ کو, یا آپ کے اندر آپ کو سندھی پنجابی کر دیں, یا آپ کو جناب علی شیعہ سنی کر دیں. یہ کام وہ آج بھی کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, فرنٹیئر میں کیا ہو رہا ہے. اور ہماری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان بنتے وقت ان صوبوں کا کیا حال تھا. ایک پنجاب واحد صوبہ تھا جہاں گاندھی پیدا نہیں ہوا, باقی فرنٹیئر میں بھی گاندھی پیدا ہوا, بلوچستان میں بھی پیدا ہوا, اور سندھ میں بھی پیدا ہوا. میں نام نہیں لے رہا ہوں, مگر آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کن کو ریفر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو ایک پنجاب صوبہ ہے. اب بڑا ہونے کی وجہ سے ذمہ داری بھی اس کی بڑی ہے, سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. لیکن بار بار میں آپ کو یہ ریمائنڈ کراؤں گا کہ آپ یہ ایٹم بم, یہ آپ کے ٹینک, یہ جہاز بیکار ہو جائیں گے اگر خشک خالی ہو گئی. آپ کو کوئی لڑنے کے لیے نہیں آئے گا, آپ خود ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہوں گے. اس وقت سے میں آپ کو ڈرانے آیا ہوں, اس وقت کے متعلق آپ کو آگاہی دینے آیا ہوں, اور میں نے اپنی پوری تنظیم کو اس کام پر لگا دیا ہے, کیونکہ ہم قائد اعظم کے وارثوں میں سے ہیں, ہم صحابی رسول کی اولادوں میں سے ہیں. لہذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے حصے کا چراغ جلائیں, اپنا حصہ ڈالیں, اور باقی لوگوں کو بھی جگائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ سب بیکار ہو جائیں گی اگر آپ کی سپورٹ مجھے نہ ملے. کیونکہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں, آپ باخبر لوگ ہیں, جتنا آپ جانتے ہیں ہم آدمی نہیں جانتا. آپ مہربانی کر کے اس کو جو مجھ سے کمی کوتاہی بھی رہ گئی ہے اس کو بھی آپ اپنی طرف سے اس میں ملا کے اس چیز کو اس طرح سے شائع کریں, اس طرح سے لوگوں تک پہنچائیں کہ لوگ جو ہیں اس کی طرف توجہ دیں. اور حکومت کو چاہیے کہ وہ میٹرنگ کرے پانی کی. دنیا میں ہر جگہ ہے, جو استعمال کرتے ہیں اس میں بھی میٹر ہوتا ہے, جو آپ کے نالیوں میں جا رہا ہے اس میں بھی میٹر ہوتا ہے, ڈبل میٹر ہے دنیا میں. آپ جائیے یورپ امریکہ میں میٹر ہے, آپ نہاتے وقت پانی کا احتیاط کرتے ہیں کہ یار میٹر چل رہا ہے, جو پانی جا رہا ہے اس کا بھی ٹیکس آ جائے گا. چلو ہم غریب ہیں, ہم پہ ٹیکس نہ ڈالو ابھی, لیکن میٹر تو لگاؤ, لوگوں کو سینس تو دو کہ اگر بھائی تم نے پانی زیادہ گرایا, میٹر کی ریڈنگ آ رہی ہے تو ہم تم پہ ٹیکس لگا دیں گے. ڈرا تو دو تاکہ لوگ کم سے کم ہوشیار ہو جائیں. تو پانی کا میٹر ہونا بھی ضروری ہے ہمارے لیے کہ جو استعمال ہو رہا ہے ڈرینیج کا پانی, اور جو نہانے کے لیے یا استعمال کے لیے ہم لے رہے ہیں نلکے سے, اس پہ میٹر ہونا چاہیے. تو ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ دوبارہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میری بات سنی, اور میں فلور آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ آپ اس زمن میں اگر مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں.
اس وقت دنیا کو گلوبل وارمنگ، انوائرمنٹ، پولوشن، سمندر خشک ہو رہے ہیں، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، موسم کی تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو آپ نے کہا ہمیں آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے. تو میرا ایک چینل ہے، میں جائکا جاپان کے ساتھ لنک کر رہا ہوں کہ واٹر کو گندا کرنا آسان ہے، اس کو ریٹرین کرنا ایکسپینسو ہے. پانی کے ضیاع کو روکنا از دا نیڈ آف دا ٹائم. تو میرا ایک چینل ہے، فرسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹوڈیو ہے، تو صاحب ریاست صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب بھی جانتے ہیں، میرے سارے کیمپس جو سائن کریں. میں جاپان کا جو جائکا ہے جہاں کا جو واسطہ ہے میں اس کا میڈیا کوآرڈینیٹر ہوں. آپ جاپان کا جو ڈیلیگیشن ہے اس کے ساتھ ہم لنک کرتے ہیں. آپ کی اس پروسیس میں جو آگیا فیصلہ بٹ ڈویژن ہے ایک ایگزامپل اس کو سیٹ کریں تاکہ دوسری ایسوسیشن اس کو اڈاپٹ کریں جو آپ کا کنسیپٹ ہے. آج کے لیے وی شوڈ بی ویری ویری کریٹیکل وی ول سیو دا واٹر اینڈ سیو دا پاکستان. تو باقی آپ کی بات مجھے اچھی لگی ہے کہ ایٹم آپ کرے کے کرے رہ جائیں گے. اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے چینج ہے ان کا کنسیپٹ مطلب ہمیں بس پانی نہیں زمین کا کٹاؤ نہیں جو سبزہ ہے وہ ختم ہو رہا ہے. اور ایسا بات کی وہ باقی ہے اس میں مشروم لوگ آپ چاروں طرف ریاست صاحب جانتے ہوں گے 40-50 کلو میٹر چاروں طرف سے آبادی ہے وہ ہے آبادیاں بڑھ گئی ہیں گرین ایریا ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ میں نے 3 ڈاکٹرز کا پی ایچ ڈی کا ایک پینل بھی بنایا ہے جو اس حوالے سے ہمیں ایڈوائز کرے گا اور کام کرنے میں آگاہی دے گا. اس میں ڈاکٹر جلال الدین قریشی بلوچستان کے ہیں اور وہ ہیوسٹن میں ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر وہ کام کر رہے ہیں کسی واٹر ہارویسٹنگ پہ. پھر ایک ڈاکٹر عظیم ہیں وہ پاکستان میں ہیں، ان کا بھی بایو ڈاٹا بڑا رچ ہے اور انہوں نے بڑا دنیا بھر میں کام کیا ہے، فارن کوالیفائڈ ہے. پھر ایک ڈاکٹر کنور محمد جاوید ہیں، انہوں نے بھی اس پہ بڑا کام کیا ہے. 3 ڈاکٹروں کا یہ پینل ہم نے بنایا ہوا ہے جو کام کر رہا ہے. تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس کے بالکل جوائنٹ ایفرٹ کریں گے. بہت سارے لوگ یہ بھی کہیں گے کہ باقی لوگ بھی ہیں باقی قابلیت بھی ہیں، لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اپنی برادری کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. آپ کے بہت بڑے صنعتکار تاجر اور دیگر جو صنعتوں سے وابستہ لوگ ہیں، جس طرح پانی کا ذکر ہوا ہے پاکستان میں ابھی کناروں جو نہریں نکالی جا رہی ہیں اس پر بھی صبح جو ہے وہ چل رہا ہے اور کالا باغ ڈیم جو ہے پانی کا بڑی ہے جس کی اصل ضرورت ہے. ایک تو کالا باغ ڈیم اور یہ جو نہریں نکال رہے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس کیا سجیشن ہیں جو آپ گورنمنٹ کو دینا چاہیں گے؟ اور دوسرا ملک میں بے روزگاری بہت ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ آپ کی برادری کے صنعتکار تاجر موجود ہیں، کیا آپ چلے اپنی برادری کے لیے بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا میکینزم بنا رہے ہیں؟ دیکھیے سب چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. اگر ملک چل رہا ہوگا بے روزگاری ختم ہوگی. اگر ملک نہیں چل رہا، آپ ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہیں، آپ کے جب پانی نہیں ہے تو آپ کچھ ایکسپورٹ ہی نہیں کر سکتے، نہ کاٹن ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، نہ لیدر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جانور کیسے پلیں گے، نہ جناب گندم آپ کو ملے گی کھانے کے لیے، نہ شوگر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو بنیادی بات جو میں نے پکڑی ہے وہ یہ کہ اگر ملک کے اندر بے روزگاری ختم کرنی ہے تو اس ایگریکلچر بیسڈ کنٹری کو پانی چاہیے. پانی ہوگا جانور پلیں گے، دودھ ملے گا، گوشت ملے گا، لیدر ایکسپورٹ ہوگا. ٹھیک ہے، اگر پانی ہوگا تو چاول ایکسپورٹ ہوگا، گندم ایکسپورٹ ہوگا، ہمیں بھی ملے گا. اسی صورت سے ہر چیز ہماری جو ہے اس ملک کی وہ پانی کے اوپر بیس کرتی ہے. تو میں اس بنیادی چیز کو پکڑا ہے اور بے روزگاری ختم کرنے کے لیے ایگرو بیس انڈسٹری چلے گی. پاکستان میں اور کون سی انڈسٹری آپ چلا سکتے ہیں اس دور میں، سمجھ رہے ہیں آپ. لہٰذا آپ کو پانی کو آپ سمجھ لیں یہ کی پوائنٹ ہے، یہ ایٹم بم ہے. اس سے آپ کیا کام لینا چاہتے ہیں اس ایٹم سے یہ آپ کے اوپر ہے. تو بے روزگاری ختم کرنے کے لیے یہی کرنا پڑے گا. پانی والا حوالہ جو ہے، جو نہروں کی آپ نے بات کی، جو کالا باغ ڈیم کی بات کی، مجھے معاف کیجیے گا مگر میرا ماننا یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم کو ہم نے نہیں روکا ہے، ہندوستان کی ایجنسیوں نے روکا ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں، میری گٹ فیلنگ یہ ہے کہ یہ روکا. میں حکومت میں رہا ہوں اور میرے پاس کچھ نالج بھی تھی اس حوالے سے. تو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کالا باغ ڈیم بنائیں. کالا باغ ڈیم بن جاتا تو آج یہ نہر کے اوپر جھگڑا نہیں ہوتا آپ کا.
پانی کی کمی کا جھگڑا ہے نا سارا. تو پانی آ جائے تو جتنی مرضی آئے نہر بناؤ, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. دوسرا ہمارا سلوگن ہے کس کا کہنا ہے؟ ایک دفعہ ریپیٹ کر دینا. کوئلے پہ تھر کے کوئلے. دیکھیے نا, ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں انرجی بھی چاہیے. دیکھیے نا انٹرلنک ہے. اگر آپ کے پاس ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہے اور جس کا 70% دار و مدار اسی پہ ہے, وہ آگے بڑھ جاتا ہے. آپ کول کو چھوڑ دیجیے. آپ کے پاس منرلس اتنے ہیں, گیس اتنا ہے, آپ نکالیں ختم نہیں ہوگا. گولڈ اتنا ہے, ختم نہیں ہوگا. آپ کو کرنے ہی نہیں دیا جاتا ہے. اب میں یہاں آپ کے سامنے کیا کیا بات کروں. یہ بائی ڈیزائن آپ کو روکا جاتا ہے. آپ کی حکومتیں مجبور ہو جاتی ہیں, آپ کے سیاستدان مجبور ہو جاتے ہیں, یا اعلی کار بن جاتے ہیں. صاف بات کر رہا ہوں میں آپ سے, میں خود بھی رہا ہوں, مگر الحمدللہ میرا اسپاٹ لیس کیریئر ہے. میں 82 سال کی عمر میں سیاست کی تمام منزلیں طے کرنے کے باوجود, بزنس ہو یا سیاست ہو, میرا اسپاٹ لیس کیریئر ہے. اس لیے میں کھل کے بات کر رہا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئلے کی انرجی کیا ہم کل بند کر دیں؟ کوئی آلٹرنیٹ ہائیڈل پاور تو بنانے دیں ہمیں. کالا باغ ڈیم ہی نہیں بنا, ہائیڈل پاور کہاں سے بنے گا؟ دوسرا ایجوکیشن کے حوالے سے نا ہمارا سلوگن ہی ہے وہ. جی واٹر بورن ڈیزیز ہے. 99% واٹر سے بیماریاں جنریٹ ہوتی ہیں. بالکل بالکل. پانی کی کنڈیشن کا ہمیں وی آر فیسنگ ایٹ دا پریزنٹ مومنٹ. آپ ریجن وائڈ میں بارے میں بات کریں گے. ایک میں جاتے ہیں ایک اور بات کریں. آپ کا جس کا آپ کو باہر سے لوگوں کا رانا صاحب کے کاریالی تھے, آپ بھی سارا کچھ ہے. تو یہ لوگوں کو پارلیمنٹ جیسے کسی ایک کو پارلیمنٹ میں بھی سب جانے تھے, اپنا لائف پولیٹیکل ایکسپیرینس وہاں پر بات چیت کو سنا جاتا ہے, اس کو عمل درآمد کیا جاتا ہے. جو شوڈ بی پارٹ آف دا پارلیمنٹ تو بہت آگے کی بات ہے. اس حوالے سے میری جو تنظیم ہے, ہم نے ایک سلوگن دیا ہے, جہاں ہم نے لوگو دیا, جھنڈا دیا, نیشنل ڈے دیا, ایک سلوگن دیا, علم بڑھاؤ غربت مٹاؤ. اور آپ غور کریں گے تو بنیادی بات یہی ہے, بنیادی بات یہی ہے. اور اس پہ بڑا کام ہو رہا ہمارے علم کے حوالے سے. علم بڑھے گا, غربت مٹ جائے گی خود بخود. رانا صاحب آپ نے بہت اچھا ٹاپک کا انتخاب کیا ہے. اس وقت پاکستان کی واقعی ضرورت جو ہے سب سے بڑی وہ پانی ہے, اور پانی ایک زندگی ہوتی ہے. آپ نے جو جیسے میڈیا میں آپ نے مہم شروع کی ہے, وہ آیا آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ پاکستان کی جو اسمبلی ہے اس میں ضرور سے اسمبلی ہے, کم از کم آپ کی برادری کے جو لوگ ہیں, آپ یہ گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہیں وہ آپ سجیشن دے رہے ہیں, تو آپ ان سے مل کے آپ گورنمنٹ لیول پہ یہ اقدام کیوں نہیں اٹھاتے کہ گورنمنٹ کو آپ یہ تجاویز دیں کہ یہ ایشو جو ہے پانی کا مسئلہ, اس پہ گورنمنٹ کو عملی کرنا. دیکھیے گورنمنٹ کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں, اور آپ کسی ایم این اے سے کسی سے توقع کریں کہ جو آپ کہیں وہ کرے, ضروری نہیں ہے کہ وہ کرے, ٹھیک ہے. لیکن عوام کا اور میڈیا کا پریشر اتنی بڑی چیز ہے کہ ہر آدمی مجبور ہوگا سننے پہ. آپ ٹیمپو بنا دیجئے, کل اسمبلی میں بحث شروع ہو جائے گی اس کے اوپر. بھائی عوامی بات ہو گئی نا. جب آپ نے پکڑ لیا اس پوائنٹ کو جو میں کہہ رہا ہوں, اور آپ اس پہ لگ گئے, اور ٹی وی کے اوپر ٹیبل ٹاکس ہونے لگی, لوگوں کو ایکسپرٹس کو بلائے جانے لگا, یہ خوف لوگوں کو بتایا جانے لگا, یہ پھر اسمبلی کے ممبران تو خود ہی بولیں گے, آپ سے آگے بولیں گے, اپنے نمبر بنائیں گے. بالکل. ہاں, بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ آپ راجپوت برادری کے قول سے نکل کے بات کریں. غالباً انہوں نے سنا نہیں
کہ میں نے کہا کہ سارے پاکستانی ہیں، سارے میرے بھائی ہیں، سارے میرے سر کے تاج ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اگر میرے گھر کے اندر 10 آدمی ہیں اور 5 پہ میرا کنٹرول ہے تو ان کو ہی سیدھا کر لوں تو باقی 5 بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ اس پہ دوسرے بھائی کا کنٹرول ہے، وہ ان کو سیدھا کر لیں، ہم سب سیدھے ہو جائیں گے۔